دونہم حجابا، تو انہوں نے من دونہم ان کے سامنے حجابن پردہ ڈال لیا، پردہ بنا لیا، حجاب لگا لیا. اتخذت، اتخذا یتخذ، اتخاذ یہ باب افتعال سے ہے، اس کا معنی تھا بنانا. اتخذا اصل میں کہتا اتخذا تھا، کیا ہے اتخذا اصل میں کہتا اتخذا تھا. قاعدہ کیا ہے؟ باب افتعال کی فا کلمے کی جگہ واو ہو، اس واو کو تا سے بدل دیا جاتا ہے. اتخذت یہ واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے اور باب افتعال سے ہے. باب افتعال با حمزہ وصل کے باب میں سے ہے. من دونہم، دونا اس کے معنی کئی آتے ہیں. اس کا معنی دونا معنی سامنے بھی آتا ہے، علاوہ بھی آتا ہے، قریب بھی آتا ہے، لیکن یہاں پر اس کا ترجمہ ہوگا سامنے کا. فاتخذ من دونہم، تو ان کے سامنے سے حجابن پردہ ڈال لیا، پردہ بنا لیا. فارسلنا الیہا روحنا، تو ہم نے ان کی طرف اپنی روح کو بھیجا. روح سے مراد یہاں پر جبریل علیہ السلام ہے. ارسلہ یرسل ارسال، باب افعال سے فعل ماضی جمع متکلم کا صیغہ ہے اور یہ صحیح ہے، اس کا معنی ہے رسلہ. الیہا، الیہا میں جو ہا ضمیر ہے یہ مریم کی طرف لوٹ رہی ہے، کیونکہ ضمیر کے مرجع کی تین قسمیں ہیں. ایک ضمیر کا مرجع ایک ہوتا لفظی، تو یہاں پہ ضمیر کا مرجع لفظی ہے اور وہ لفظوں میں مذکور ہے. کیا ہے مذکور لفظوں میں؟ مریم. روحنا یہ بترکیب اضافی ہوگا کہ ارسلنا کا مفعول بھی ہے. فارسلنا الیہا روحنا، تو ہم نے ان کی طرف اپنی روح کو بھیجا، یعنی جبریل علیہ السلام کو بھیجا. فتمثل لہا بشرا سویا، تمثل یا تمثلو یہ باب تفاعل سے ہے، فعل ماضی مادہ ہے مثلا، یہ صحیح ہے. باب تفاعل جو بے حمزہ وصل کے باب میں سے ہے. باب تفاعل کی علامت کیا ہے؟ تا کا زائد ہونا اور عین کلمے کا مشدد ہونا. فتمثل لہا، تو مثلا یمثلو یعنی تمثلا یا تمثلو، اس سے معنی تھا بھیس بدل کر آنا، بھیس بدلنا. صحیح ہے، کسی کے بھیس میں آنا. فتمثل لہا، تو ان کے سامنے آئے، کس بھیس میں آئے؟ بشرن سویہ، ایک مکمل بشر کی شکل میں وہ رونما ہوئے. لہا ان کے سامنے، کن کے سامنے؟ حضرت مریم کے سامنے. کون رونما ہوئے؟ حضرت جبریل علیہ السلام. بشرن سویہ یہ جو منصوب ہے یہ حال ہونے کی بنیاد پر منصوب ہے، یعنی تمثل میں جو ضمیر ہے اس سے یہ حال واقع ہے، اور سویت ہے یہ بشرن کی صفت واقع ہے. اور بشرن کو منصوب مان سکتے ہیں مفعول بھی کی بنیاد پر، کہ بشرن کو تمثلہ کا مفعول بھی قرار دیتے ہیں اور سویجن کو بشرن کو تمثلہ کا مفعول بھی قرار دیتے ہیں اور سویجن کو حال قرار دیتے ہیں تمثلہ کی ضمیر سے. فتمثل لہا بشرن سویہ، تو ان کے سامنے ایک مکمل بشری شکل میں رونما ہوئے، ظاہر ہوئے. قالت فرمایا، حضرت مریم نے فرمایا، انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیہ، کہا بے شک میں تجھ سے رحمان کی پناہ لیتی ہوں، تجھ سے رحمان کی پناہ لیتی ہوں. ان کنت تقیہ، اگر تو پرہیزگار ہے، اگر تو کیا ہے؟ پرہیزگار ہے. تو اب انی اور اننی دونوں طریقے سے پڑھ سکتے ہیں. انی میں جو یا ہے یہ یا متکلم ہے، اس کا اسم ہے. اعاذ یعوذ یہ نصر انصوص ہے، معتلعن واوی ہے، معتلعن واوی ہے، اور یہ حالت رفع میں ہے. فعل مضارع کے اعراب کی 4 قسمیں ہیں، یہ پہلی قسم میں شامل ہے، اور پہلی قسم میں یہ حالت رفع میں ہے کیونکہ یہ ناصب و جازم سے خالی ہے. بالرحمن یہ اس کا متعلق ہے اور من کا بھی یہ اس کا متعلق ہے، یعنی ظرف لغو ہے. ان کنت تقیہ، اگر تو کیا ہے؟ پرہیزگار ہے. ان شرطیہ ہے، یعنی ان کنت تقیہ یہ پورا ملا کر کے شرط ہے اور اس کا جواب شرط محذوف ہے. ان حرف شرط ہے، کنتا فعل ناقص، انتا اس میں اس کا اسم بنے گا اور تقیًا یہ خبر واقع ہوگا، اور خبر کیا ہوتی ہے؟ کانا کی منصوب ہوتی ہے، اس اعتبار سے یہ منصوب ہے. قال انما انا رسول ربک،
فرمایا بے شک میں تیرے رب کا بھیجا ہوا ہوں. رسول یہاں پہ مرسل کے معنی میں باب فعال سے جو اسم مفعول آتا مرسل بھیجا ہوا. بے شک میں تیرے رب کا بھیجا ہوا ہوں. علت کیا ہے؟ لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا تاکہ میں تجھے ایک پاکیزہ بچہ ہبہ کروں عطا کروں. لِأَهَبَ میں جو لام ہے یہ لام کئے ہے اور لام کئے کے بعد المقدر ہوتا ہے آپ کو معلوم ہے. اور لام کئے کے بعد المقدر اس لیے ہوتا ہے کیونکہ لام جو ہوتا ہے لام کئے یہ حرف جار ہوتا ہے. المقدر اس لیے مانتے ہیں تاکہ حرف جر کا دخول فعل پر لازم نہ آئے, اس لیے لام کئے کے بعد المقدر مان لیتے ہیں اور یہ فعل مضارع کو نصب دیتا ہے. احبا یہ وہابا یا ابو سے احبا یہ معطل فا واوی ہے, فتح یفتح ہے اور متکلم کا صیغہ ہے. لکی یہ جار مجرور سے مل کر ظرف لگا ہے. غلامًا زکیہ یہ بترکیب وصفی ہو کر کے احبا کا مفعول بھی ہے. کیا ہے ترجمہ؟ قال فرمایا یعنی جبریل علیہ السلام نے فرمایا انما انا رسول ربک بے شک میں تیرے رب کا بھیجا ہوا ہوں لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا تاکہ میں تجھے ایک پاکیزہ بچہ عطا کروں. قالت انا یکون لی غلام ولم یمسسنی بشر ولم اکو بغیہ. قالت فرمایا حضرت مریم نے انا یکون لی غلام میرے لیے بچہ کیسے ہوگا. قالت فرمایا انا یکون لی غلام کہ میرے لیے بچہ کیسے ہوگا. تو انا یہ کیفہ کے معنی میں ہے اور منائنہ کے معنی میں ہوتا کہ میرے لیے بچہ کہاں سے ہوگا تو منائنہ کے معنی میں ہو جائے گا. تو انا دو معنوں کے لیے آتا, انا کیفہ کے معنی میں آتا اور منائنہ کے معنی میں بھی آتا ہے. ولم یمسسنی مسا یمسو سے یعنی یہ سمیہ اسموں سے آتا ہے, یہ مضاعف ہے مضاف ثلاثی اور یہاں پر فق ادغام کے ساتھ ہے. اور لم یمسسنی جو نون ہے یہ نون میں بقایا ہے یا متکلم ہے, یہ فعل پر کسرہ آنے سے روکتا ہے اور یہ حالت جزمی میں ہے کیونکہ حروف جازمہ میں سے لم داخل ہے. بشرن یہ اس کا فاعل ہوگا یمسسنی کا. بیان کر رہی ہیں فرمایا کہ میرے لیے بچہ کہاں سے ہوگا. ولم یمسسنی بشرن حالانکہ مجھے کسی بشر نے کسی آدمی نے چھوا بھی نہیں. ولم اکو بغیہ اور میں گناہ گار یعنی فاجرہ میں فاجرہ بھی نہیں ہوں میں, تو میرے لیے بچہ کیسے ہوگا اس کو بیان کر رہی ہیں وہ. تو بشرن یہ لم یمسسنی کا فاعل واقع ہوگا. وہ لم اکو بغیہ یا فاعل ناقصہ ہے یعنی لم اکو فعل مضارع مجزوم بلم انا ضمیر اس کا اسم بنے گا اور بغین اس کی خبر ہو جائے گا اور خبر کیا منصوب ہوتی ہے. قال فرمایا کذالک اسی طرح. کذالک میں نے پہلے سبق میں بتایا تھا کہ کذالک یہ مل ملا کر کے خبر ہوتا ہے کسی مبتدا محذوف کی. قال ربک هو علی حین فرمایا کہ آپ کے رب نے فرمایا کیا قال ربک آپ کے رب نے فرمایا هو علی حین یہ مجھ پر زیادہ آسان ہے. یہ مجھ پر هو علی حین یہ قال کا مقولہ ہے اور یہ جملہ اسمیہ ہے یعنی ہوا مبتدا بنے گا علی حین پورا مل ملا کر کے یہ خبر واقع ہوگا. وَلِنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ ایک وجہ اور ہے بچہ پیدا کرنے کی. کیا ہے؟ وَلِنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ اور اس لیے بھی تاکہ ہم اس کو لوگوں کے لیے نشانی بنا دیں. لِنَجْعَلَهُ میں جو لام ہے لام کہے ہیں اور اس کے بعد المقدر ہے اور یہ فعل مضارع جمع متکلم کا صیغہ ہے اور یہ حالت نصبی میں ہے. ہو ضمیر تو ہے یہ ضمیر منصوب متصل ہے وہ اس لیے بھی تاکہ ہم اس کو لوگوں کے لیے نشانی بنا دیں. آیتن مانا تھا نشانی. اس کی ترکیب کیسے ہوگی یعنی لِنَجْعَلَهُ یہ فعل فاعل اور ہو مفعول بھی بنے گا آیتن موصوف اور لِلنَّاسِ یہ صفت واقع ہوگا یعنی ایسی نشانی جو لوگوں کے لیے ثابت ہو تو لِلنَّاس یہ صفت واقع ہو جائے گا. لِلنَّاس کیا یہ صفت واقع ہو جائے گا اور موصوف صفت سے مل کر یہ مفعول بھی ثانی ہو جائے گا. یہ کیا آیتن واحد ہے مؤنث ہے لِلنَّاس. تو اب لِلنَّاس یہ لِلنَّاس تو ہے یہ صفت نہیں ہے بلکہ جب ہم متعلق نکالیں گے یعنی آیتن ثابتتن للناس تو اب یہ پورا جملہ مل ملا کر کے یہ صفت واقع ہوگا. صحیح نا. کیسے آیتن موصوف لام حرف جار الناسی کا مجرور جا مجرور سے مل کر ظرف مستقر ہوا ثابتتن اسم فاعل کا. ثابتتن اسم فاعل اس میں ہی ضمیر پوشیدہ اس کا فاعل. ثابتتن اسم فاعل اپنے فاعل اور اپنے متعلق یعنی ظرف مستقر سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر کے صفت کس کی آیتن کی
آیت موصوف اپنی صفت سے مل کر یہ مفعول بھی ثانی ہوگا کس کا؟ لنجعلہ کا. یہاں پر سمجھنے کی بات یہ ہے کہ دیکھو اگر جار مجرور سے پہلے اگر کوئی نکرہ ہے، کوئی کیا ہے؟ نکرہ ہے، تو اب اس جار مجرور کو ما قبل نکرہ کی صفت قرار دیں گے. جیسے آیت للناس میں، جیسے فیض اللہ میں آپ نے ایک جملہ پڑھا ہے کیا ہے؟ قرأتو بابا من گلستانہ، میں نے گلستہ کا ایک باب پڑھا. تو اس کی ترکیب کیا کی؟ قرأتو فعل و فاعل، بابن کیا؟ موصوف والا چیز ہے کہ کاکی کا ترجمہ ہوگا، اس میں کاکی کا ترجمہ ہوتا ہے، لیکن ترکیب کس کی ہوگی؟ موصوف صفت کی. تو بابا من گلستانہ، تو اس کی ترکیب ہوتی ہے کیا ہے؟ قرأتو فعل و فاعل، بابن موصوف، من الفعل گلستانہ مجرور، جا مجرور سے مل کر ظرف مستقر ہوا، ثابتاً اسم فاعل کا، کیونکہ موصوف صفت کا اعراب ایک ہوتا ہے تو متعلق مطابق اس کے مطابق نکالیں گے. تو ثابتاً اسم فاعل کا، ثابتاً اسم فاعل، اس میں ہوا ضمیر پوشیدہ اس کا فاعل، ثابتاً اسم فاعل ہم فاعل اور پھر متعلق سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر کے صفت کس کی؟ بابن کی. بابن موصوف اپنی صفت سے مل کر یہ ہوگا مفعول بھی. لیکن جب جار مجرور سے پہلے کیا ہو؟ معرفہ ہو. کیا ہو؟ معرفہ ہو. موصوف کیا ہے؟ جب جار مجرور سے پہلے کیا؟ معرفہ ہو، تو وہاں پر موصوف صفت کی ترکیب نہیں ہوگی، وہاں پر حال ذوالحال کی ترکیب ہوگی. جیسے قرأتو فی الثالث من شوال، میں نے شوال کی 3 تاریخ میں پڑھا، 3 تاریخ میں پڑھا. لیکن یہ وہاں پر ہی ہوں گی ذوالحال اور موصوف صفت کی ترکیب، جہاں پر کیا ہے؟ کاکی کے ترجمہ ہو، جہاں پر کیا ہے؟ کاکی کے ترجمہ ہو. جیسے یہاں پر ہوا قرأتو فی الثالث من شوال، میں نے شوال کی 3 تاریخ کو پڑھا، تو کاکی کے ترجمہ ہوا، لیکن ترکیب ہوگی ذوالحال حال کی. ذوالحال حال کی اس لیے ہوگی، قاعدہ ہے کہ جب کیا ہے؟ جار مجرور سے پہلے کہ معرفہ ہوگا تو حال ذوالحال کی ترکیب ہوگی. جیسے قرأتو فی الثالث من شوال، اس کی ترکیب ہوتی ہے قرأتو فعل تفاعل اور فی حرف جر الثالث کیا بنے گا؟ ذوالحال. الثالث کیا بنے گا؟ ذوالحال. من شوال من حرف جر اور شوال مجرور، جا مجرور سے مل کر ظرف مستقر ہوا، ثابتاً اسم فاعل کا، کیونکہ حال منصوب ہوتا ہے تو ثابتاً نکالیں گے. ثابتاً اسم فاعل امر فاعل اور اپنے ظرف مستقر سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر کے حال کس کا؟ ثالث ذوالحال کا. ثالث ذوالحال اپنے حال سے مل کر یہ ہوا مجرور کس کا؟ فی حرف جر کا. فی حرف جر اپنے مجرور سے مل کر ظرف لگ ہوا کس کا؟ قرأتو کا. قرأتو فعل اپنے فاعل اور ظرف لگ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا. صحیح نا؟ کیونکہ جب فعل فاعل ظاہر ہوتا ہے تو ظرف لگ بنتا ہے. تو قاعدہ کیا ملا کہ اردو ترجمے میں کاکی کے ترجمہ ہو تو اب یہ دیکھنا پڑے گا کہ جار مجرور سے پہلے معرفہ ہے یا نکرہ ہے. اگر معرفہ ہے تو ذوالحال حال کی ترکیب ہوگی، کیونکہ ذوالحال کیا ہوتا ہے؟ معرفہ ہوتا ہے. صحیح نا؟ اور اگر جار مجرور سے پہلے نکرہ ہو تو کسی ترکیب ہوگی؟ موصوف صفت کی ترکیب ہوگی، جیسے کہ یہاں پر ہوئی ہے آیت للناس، اور جیسے قرأتو بابا من گلستانہ میں ترکیب ہوئی ہے. ارے سمجھ میں آ گیا کیا ہے؟ وَلِنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ، تاکہ ہم اس کو لوگ کے لیے رحمت وہ آیت بنائیں، نشانی بنائیں، وَرَحْمَةً مِنَّا اور اپنے طرف سے رحمت بنائیں. کیا ہے؟ اپنی طرف سے کیا ہے؟ رحمت قرار دیں. یہ بھی مفعول اس بات پہ آیتن پہ. وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا، امراً یہ موصوف ہے اور مقضیہ قضاء مادہ، مقضیہ یہ اس کی صفت ہے امر کی، اور موصوف صفت سے مل کر یہ کانا کی خبر ہوگی. کانا کیا ہے؟ کانا کی خبر کیا ہوتی ہے؟ منصوب ہوتی ہے. وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا، اور یہ معاملہ کیا ہے؟ طے شدہ ہے، یعنی اس معاملے پر فیصلہ ہو چکا ہے. یہ ترجمہ ہوگا مفہومی. صحیح ہے؟ وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا، اور اس کا فیصلہ ہو چکا ہے. ترجمہ کرو ایک مرتبہ اور اوپر سے. فَاتَّخَذَتْ مِن دُونِهِمْ حِجَابًا، تو حضرت مریم نے ان کے سامنے سے پردہ ڈال لیا. فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا، تو ہم نے ان کی طرف اپنے جبریل علیہ السلام کو بھیجا. فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا، تو وہ ان کے سامنے ایک مکمل بشری صورت میں رونما ہوئے، ظاہر ہوئے. قالت، وہ فرماتی ہیں انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیہ، کہا بے شک میں رحمان کی پناہ مانگتی ہوں تجھ سے، ان کنت تقیہ، اگر تو پرہیزگار ہے، اگر تو خوف الہی رکھتا ہے، اگر تو ڈرنے والا ہے. قال، فرمایا انما انا رسول ربک، بے شک میں
تیرے رب کا بھیجا ہوا ہوں، لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا، تاکہ میں تجھے ایک پاکیزہ ستھرا بچہ عطا کروں، ہبہ کروں۔ قالت فرمایا انا یکون لی غلام، میرے لیے بچہ کہاں سے ہوگا، ولم یمسسنی بشر، کہ مجھے کسی بشر نے نہیں چھوا، اور ولم اکو بغیہ، اور میں سرکش بھی نہیں ہوں۔ قال فرمایا کذالک، اسی طرح، قال ربک، آپ کے رب نے فرمایا ہوا علی حین، یہ مجھ پر زیادہ آسان ہے، ولنجعلہ آیۃ للناس، اور اس لیے بنایا تاکہ ہم اس کو لوگوں کے لیے نشانی بنائے، ورحمت منا، اور اپنی طرف سے رحمت قرار دیں، وکان امر مقضیہ، اور یہ طے شدہ فیصلہ ہے، طے شدہ معاملہ ہے۔ واللہ اعلم بالصواب، صدق اللہ العظیم۔